قال الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سن 9 ہجری شدت کی گرمیوں کے موسم میں امام الانبیاء علیہ السلام اور تمام کے تمام مسلمانوں کو روم کے بادشاہ ہرقل نے وہاں بیٹھ کر للکارا اور وہیں سے ہی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تدبیریں کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ آرڈر جاری فرمایا. آپ علیہ السلام کے توسط سے تمام مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. تمہاری جو بھی حالت ہے، کم ہو زیادہ ہو، تیاری ہے یا نہیں ہے، ہلکے ہو بوجھل ہو، جس طرح بھی ہو یہاں سے نکلو. اللہ تعالیٰ کا آرڈر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ سنایا، خود بھی تیاری کر کے نکل پڑے. شدت کی گرمیاں ہیں، مدینہ کے اندر کھجوریں پک چکی ہیں، جون جولائی کا مہینہ ہے. کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تبوک میں پہنچ گئے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. یہ لوگ شکست خوردہ ہوئے اور انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا. اس سب مختصر انہی تبوک کی راتوں میں سے ایک رات کا ایک واقعہ ہے جس وجہ سے کچھ پس منظر ذکر کیا گیا ہے. اس واقعے کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واقعہ کچھ اس طرح ہے اور اس کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب المغازی میں یہ واقعہ پورا روایت فرماتے ہیں. کتاب المغازی امام مسلم رحمہ اللہ کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آج رات شدت کی طوفانی ہوائیں چلیں گی، بہت زیادہ طوفانی ہوائیں چلیں گی، آندھیاں آئیں گی. جتنے بھی میرے یہاں صحابہ موجود ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے میرا یہ آرڈر ہے کہ جس نے ابھی تک اپنی سواریوں کو باندھا نہیں ہے، اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، جو بھی سواریاں لے کر آئے ہوئے ہیں مدینہ سے یہاں تبوک کے مقام پر، جس نے اپنی سواری کو باندھا نہیں ہے وہ جا کر اپنی سواری کو باندھے مضبوطی سے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آندھی چلنے والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے سواری کے لحاظ سے، اس کے سواری کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو. دوسرا آرڈر میرا یہ ہے کہ جب یہ آندھی چل پڑے کسی نے کھڑا نہیں ہونا. 2 آرڈر جاری فرمائے. ایک آرڈر یہ کہ اپنی سواری کو جا کر مضبوطی سے باندھ لو، اور دوسرا آرڈر کیا ہے، کسی نے آندھی کے وقت کھڑا نہیں ہونا. اسی رات تیز تند آندھی چل پڑی، طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہوئی. اسی دوران ایک آدمی کھڑا ہوا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، لشکر سے کسی نے الگ نہیں ہونا، جانا نہیں ہے، کسی نے کھڑا نہیں ہونا. میرا یہ آرڈر ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام جو بات بھی بتلائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى. اور امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ
تو آپ کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی بات ماننا. لیکن ایک آدمی نے جرأت کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور جیسے وہ بندہ اسی آندھی کے دوران کھڑا ہوا تیز ہواؤں نے اسے وہاں سے اٹھایا, دور دراز پہاڑوں میں جا کر اسے پھینک دیا. بندہ بوٹی بوٹی ہو گیا, بندے کا کچھ بھی نہیں بچا, بالکل صفحہ سے مٹ گیا. کچھ پتہ نہیں کہاں گیا, کدھر گیا. پہاڑوں میں جا کر ہوا نے آندھوں نے اسے پھینک دیا. اللہ اکبر. تو یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی کسی بات کو بھی ہلکا نہ لیا جائے, غیر اہم نہ سمجھا جائے. یہ کون سی بات ہے, کھڑا نہیں ہونا, یہ ہے نہیں. یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بات ہے, میری اور آپ کی بات نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام کی ہر بات حرف آخر ہوتا ہے اور کوئی ایک بات بھی خلاف واقع ثابت نہیں. آپ نے جب فرما دیا نہیں کھڑا ہونا, ایک بندے نے کھڑے ہونے کی کوشش کی, ہواؤں نے اسے اٹھایا, جا کر پہاڑی میں پھینک دیا, بندہ غائب ہو گیا, کدھر گیا کدھر نہیں گیا, کیا اس کا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کو کچھ نہیں ہوا. اللہ اکبر. دوسرا جو سبق اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو بندہ معمولی سمجھ کر اس کے ارتکاب نہ کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی گناہ اس کی موت کا باعث بن جائے اور اخروی تباہی بربادی کا باعث بن جائے. اہم ترین جو دو باتیں اس واقعے سے معلوم ہوئی, پہلی بات امام الانبیاء علیہ السلام کی نافرمانی سے کلی طور پر بچنا ہے. وہ کوئی معاملہ ہو, وہ دین کا معاملہ ہو, وہ عام کوئی اور شادی بیاہ کا معاملہ ہو, وہ معاملات کے ساتھ وہ چیز تعلق رکھتی ہو, جب امام الانبیاء علیہ السلام ایک چیز سے روک لے ہمیں رکنا چاہیے, ہمارے لیے رکنا فرض اور ضروری ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں کچھ گناہوں کے منفی نتائج کا تذکرہ ہے. یقیناً ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کا یہی ذہن ہوگا ایک ہی تو گناہ ہے, ایک ہی تو غلطی ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. نہیں, یہ ذہن یہ بڑی خطرناک روش ہے ذہن میں اس بات کا آ جانا کہ اس گناہ میں کون سا حرج ہے. اس گناہ میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. سب سے بڑا حرج ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث, آپ علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ غالبا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کر لینا. کیوں؟ ان گناہوں کا جو ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پیچھا کرنے والا, اس کی کے پیچھے چلنے والا, اس کے پیچھے پکڑ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران موجود ہوتا ہے جس سے بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی مسند احمد کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب, لوگوں گناہوں کو حقیر نہ سمجھو اور یہ سمجھ کر کہ یہ گناہ کرنے میں کون سا حرج ہے, نہیں, ان چیزوں سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کی پکڑ ہو جاتی ہے, اور جب پکڑ ہوتی ہے تو ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والا جو ہوتا ہے یہ گناہ اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کرتا ہے. تو ہماری یہ جو ذہنیت ایک طرح سے بن چکی ہے, اس گناہ میں کون سا حرج ہے, چھوٹا سا تو گناہ ہے, چھوٹا سا کر لیں, ایک ہی تو گناہ ہے. نہیں, اللہ کے بندوں, اس سے جو سب سے بڑا بندے کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ گناہ پر جری ہو, اور ایسا ایسا بندہ بڑے بڑے گناہوں پر جری ہو جاتا ہے, اور آخر کار نتیجہ تک
بندے کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، گناہ میں بڑی محبت کرتا ہے اور نیکی سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ جہاد میں شریک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس جہاد میں شریک ہیں۔ یہ بندہ سب سے آگے ہے کافروں کی گردنیں تن سے جدا کرنے میں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ بندہ آج سبقت لے گیا ہے، اس نے آج میدان مار لیا ہے، آج اس نے بہت سارا اجر حاصل کر لیا ہے اس جہاد کی وجہ سے، اتنا آگے ہے، کئی کافروں کی گردنیں اس نے تن سے جدا کر دی۔ اسی دوران امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل النار فلینظر الی ھذا، جس بندے نے جہنمی کو دیکھنا ہو، دنیا میں چلتا پھرتا دوزخی، وہ اس بندے کو دیکھ لے جو بندہ سب سے آگے جہاد میں حصہ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں بظاہر کتنا اچھا کام ہے، اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر بندہ آگے ہے، لڑائی کر رہا ہے، کافروں کی گردنیں تن سے جدا کیے جا رہا ہے، خود بھی زخموں سے چور ہو چکا ہے، لیکن آپ نے کتنے بڑی بات بیان کی کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل النار فلینظر الی ھذا، جس نے جہنمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھے۔ مارکا ختم ہوا، جہاد ختم ہوا، کافروں سے لڑائی اور قتال کا سلسلہ تھما۔ اس بندے کے پیچھے ایک بندہ گیا، میں آج اس کے پیچھے جاؤں گا، یہ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام جو بھی بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ، ایک صحابی نبی علیہ السلام کا اس کے پیچھے گیا، یہ آگے ویرانے میں جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، یہ پیچھے اسے تاثر نہیں دیتا کہ میں اس کے پیچھے چھپ کے آ رہا ہوں۔ وہ بندہ آگے گیا، اس نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑا، اس کی دھار والا جو نکیلی جو سائڈ ہوتی ہے اس کو اوپر کیا، اس کے اوپر کود گیا، خودکشی کر لی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس یہ شخص جو دیکھنے گیا تھا اس کو بھاگے آ کر کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام میں کیا ہوا، کیا بات ہے؟ گواہی تو تم پہلے بھی دیتے تھے، تم پہلے بھی میرے صحابی ہو، ابھی کیا بات ہے اپنے گواہی کو رینیو کر رہے ہو، دوبارہ گواہی دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام سے اس بندے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے متعلق آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، ہم ڈر گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اتنا آگے گیا لڑائی میں، جہاد میں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ جہنم میں جائے گا، ہمیں بڑا ڈر ہوا، میں اس کے پیچھے گیا، میں ابھی دیکھ کر رہا ہوں اس بندے نے خودکشی کر لی۔ اس موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات آپ نے فرمایا بظاہر بندہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اچھائیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بظاہر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں بندہ جنتی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار خاتمے پر۔ اب یہاں اگر آج کل کا ہمارے معاشرے کا کوئی انبیاء علیہ السلام کے سامنے غلب کرنے والا ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کو آ کر یہ کہتا اشہد انک تعلم الغیب، میں گواہی دیتا ہوں آپ عالم الغیب ہیں۔ نہیں، اس نے آ کر کہا کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا جو بھی غیبی بات امام الانبیاء علیہ السلام بتلائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، وہ وحی کی روشنی نہیں ہوگی، ورنہ یہ آ کر کہہ دیتا میں گواہی دیتا ہوں اب عالم الغیب ہے۔ نہیں، صحابہ جانتے تھے جو بھی آپ کی غیبی بات بتلائیں گے آپ اس لیے بتائیں گے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کی روشنی میں ساری غیبی باتیں کیا مطلب غیبی باتیں رسول بتاتا ہے۔ قرآن کی کتنی غیبی باتیں ہیں،
سات انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے واقعات، 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یوسف علیہ السلام کا واقعات، اس طرح دیگر واقعات جو امام الانبیاء علیہ السلام نے بتلائے، کیسے بتلائے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ تو صحابی نے آ کر کیا کہا؟ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ بس اوقات ایک ہی گناہ بندے کی تباہی بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ اس بندے نے 2-3 گناہ نہیں کیے کہ 5-6 گناہ نہیں کیے، ایک ہی گناہ کیا اور اسی گناہ پر اس کا خاتمہ ہو گیا جو خودکشی والا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کرتے کرتے خاتمہ ہوا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بندہ جہنمی ہے کیونکہ اس کا خاتمہ جو ہوا ہے وہ گناہ کرتے کرتے۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہے، اور ان تمام کے تمام واقعات اور باتوں میں ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو لوگ کسی گناہ کو غیر اہم سمجھ کر گزرتے ہیں اور پھر شیطان یہ ذہن بنا دیتا ہے توبہ کر لیں گے، ایک ہی تو گناہ ہے، 2 ہی تو گناہ ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ اللہ کے بندو سب سے بڑا اس میں حرج یہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی۔ کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ داڑھی مڈنا ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کو کتنے لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہر ہفتے میں جاتے ہیں، جا کر اپنی داڑھی کے بالوں کو کہاں پھینکواتے ہیں؟ گٹروں میں، نالیوں میں۔ گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، بلکہ اب تو گناہ ایک طرح سے ہمارے جسموں میں ایسے رس بس چکے ہیں کہ گناہ کی جو حیبت ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ ہے، کھانا کھا رہا ہے، سے مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا کھا رہا ہے لیکن الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ صحابی رسول ہے، غلطی کیا ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا، جب بھی کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے فوری آپ ٹوکتے، فوری اسی وقت اس کو منع کرتے، روکتے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا لا تاکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤ۔ اللہ اکبر، اس بندے نے اپنی خفت سمجھی اور نبی علیہ السلام کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ مستطاعت، میرے سیدھے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے منہ کے قریب کر سکوں، اس لیے میں اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام بھانپ گئے۔ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری بات کو رد کر رہا ہے، اپنی خفت سمجھتے ہوئے اللہ کا اناج کا مسئلہ اس نے بنا دیا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اسی وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر مستطاعت، ایسے آدمی ایسے ہی ہو۔ اس وقت سے لے کر جب تک وہ دنیا میں رہا اس کا سیدھا ہاتھ اس کے کٹورے سے بہہ رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، یقیناً اس کے دل میں یہی بات ہی ہوگی کون سا اس میں مسئلہ ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایک ہی تو گناہ ہے، ایک ہی تو گناہ ہے، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوں، فلاں فلاں۔ جیسے شیطان دل میں بس غلط باتیں ڈالتا ہے اور بندے کے دل کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا مستطاعت، پھر ایسا تو پھر ایسے ہی ہو۔ پوری زندگی یہ بندہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اس بندے کو سیدھے ہاتھ سے کھانے سے اس کے تکبر نہ رہا۔ اور آج جتنی حدیثیں ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیثوں کے بارے میں پتہ ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے، جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ اور وہی حدیث اگر کوئی مقلد مان لے، شافعی مان لے، حنبلی مان لے، مالکی مان لے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر ہم وہ حدیثیں منوانے کی کوشش کریں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم صحیح ہوں۔ اللہ کے بندہ، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ یاد رکھنا، بشقات ایک ہی گناہ بندے کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث
اس بندے کے بارے میں جس نے دو گناہ کیے، یقیناً یہی دن ہوگا۔ اس میں کون سی بات ہے؟ دو ہی تو گناہ ہے، یہ ایک ہی تو گناہ ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، بشفاعت ایک گناہ کی گرفت بندہ آ جاتا ہے، بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، امام نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس دو بندے ہیں، آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، دو بندے میرے پاس ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ بھی وحی کی صورت میں سے صورتوں میں سے صورت۔ شروع میں امام الانبیاء علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے، جو کچھ رات کو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی دیا جاتا، خواب میں دکھایا جاتا، وہی کچھ دن کو آپ دیکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبوت کے شروع امام الانبیاء علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام کا خواب بیان کیا، جس نے تین باتیں بڑی ہولناک ہیں، اور تینوں باتوں میں گناہوں کے خطرناک نتائج کا تذکرہ ہے۔ تینوں باتوں میں گناہوں کے جو منفی نتائج ہیں، جو گناہوں کی تباہ کاریاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، ان بربادیوں کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو فرشتے مجھے لے کر گئے، ایک ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کھڑے ہوئے بندے کے ہاتھ میں ایک تیز چھرا ہے، یہ کینچی ہے۔ یہ بندہ اس کینچی کے ذریعے بیٹھے ہوئے بندے کے ہونٹوں سے لے کر پیچھے پشت تک بالکل چیر اور کاٹ دیتا ہے۔ یہ بندہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس کاٹنے والے بندے کو کوئی ترس نہیں آتا، اور پھر یہ بندہ ناک سے لے کر پیچھے پشت تک اس جگہ کو پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، اور اسی طرح آنکھوں سے لے کر پیچھے پشت تک اس جگہ کو بھی کاٹ رہا ہے۔ یہ بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے برے طریقے سے، لیکن اس کاٹنے والے بندے کو کوئی ترس نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بندہ اس سائڈ سے، یہ تینوں سائڈیں کاٹ کر پھاڑ کر فارغ ہو کر دوسری طرف آ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ جب اس طرف سے یہ پھاڑ لیتا ہے، کاٹ اور چیر لیتا ہے، دوسری سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوبارہ یہ عمل دہراتا ہے، اور مجھ سے کہا گیا اس بدبخت کے ساتھ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اب تصور کریں، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، کانٹے چبھ جائے، سوئی لگ جائے، کتنی درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، دانتوں میں درد ہو، رات بھر نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ لیکن اس بندے کو دیکھیے، خون نکل رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے چہرے کو بار بار ادھیڑا جا رہا ہے، بار بار اس کے چہرے کو کاٹا جا رہا ہے، اور کاٹنے والا ترس بھی نہیں کرتا۔ یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو جھوٹ بولتا تھا، جو جھوٹا تھا، بس اوقات اتنے بڑے بڑے شوشے چھوڑتا تھا، پوری دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ یہ جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ کی اس کو یہ سزا دی گئی، اور یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہی ایسا بندہ بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا، اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اس نے ایک ہی گناہ کیا، جھوٹ بولا، اللہ نے قبر میں اس کو پکڑ لیا۔ آگے چل کر کیا دیکھتا ہوں؟ آگے بھی تو بندوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے کو ادھیڑا جا رہا ہے، یہ بندہ سیدھا لیٹا ہوا ہے اپنی گدی کے بل۔ دوسرا بندہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے، یہ پتھر اٹھا کر اس کے سر کو مارتا ہے، اس کے سر کچلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس کا سر بالکل کیما ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے سر کو یہ پتھر لگ کر دور جا کے گرتا ہے، یہ پتھر لے کر جیسے ہی آتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو قرآن نہیں پڑھتا تھا، جو قرآن نہیں سمجھتا تھا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، پتھر پش ڈال دیا اور نماز سے سویا رہتا تھا۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرا قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ آئیے
میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم نے زندگی میں کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا قرآن سمجھا ہے۔ بچوں کو کبھی بھیجتے ہیں کبھی نہیں بھیجتے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے بھیجتے ہیں۔ ہم نے خود کبھی زندگی میں اللہ اکبر پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ یہ بندہ جو قرآن نہیں پڑھتا تھا قبر میں اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نے مسجدیں بنوا لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مسجدیں بن گئی لیکن نمازیوں سے خالی۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے قرآن نہ پڑھنا، اور کتنی بڑی سزا ہے قرآن نہ پڑھنے کی اور نماز نہ پڑھنے کی۔ آگے کیا مجھے دکھایا گیا ایک تندور ہے جس کے اندر مرد و زن ہے، دونوں برہنہ ہیں، اندر آگ جل رہی ہے۔ یہ آگ میں اندر یہ مرد بھی جل رہے ہیں، عورتیں بھی جل رہی ہیں، اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے بدکار مرد ہے اور بدکار عورتیں ہیں، اور قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا، یہ جلتے رہیں گے، یہ سڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا یہ ذہنیت کہ یہ گناہ کرنا اس میں کون سی حد کی بات ہے، بہت بڑا اس میں حرج یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اسی گناہ پر اگر خاتمہ ہو جائے تو پھر کیا بنے گا۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الفجور یہدی الی النار، لوگوں سن لو سارے کے سارے گناہ بندے کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، دنیا میں یا آخرت میں مل کر ضرور رہے گی۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، بیماریاں، جو کچھ آتا ہے یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، کتنی مہربان ذات ہے، وہ کتنا وہ مہربان ہے۔ جب کہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں کوئی کسی کو مرتے ہوئے دکھا دیتا ہے، خواب میں وہ سانپ دیکھ لیتا ہے، پھر بچھو دیکھ لیتا ہے، خواب میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، جہاز کو آسمان کے نیچے گرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس طرح کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے، کیوں؟ وہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے، لیکن خوابوں میں یہ چیز اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے اے بندے تو نے جو گناہ کیا ہے اس سے تاب ہو جا، یاد رکھنا جو اس کے بعد آنے والا ظلم ہے خطرناک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس پر راوی، کتاب تعبیر الرؤیا میں امام البخاری یہ واقعہ روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شادی سے پہلے مسجد نبی میں سوئے رہتے تھے۔ صبح ہوتی آپ علیہ السلام کے صحابہ امام الانبیاء علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں، آپ علیہ السلام ان کی خوابوں کی تعبیر بتلاتے رہتے ہیں، عبداللہ بن عمر سنتے رہتے ہیں۔ ایک رات دعا کر کے سوئے، اے اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے، اے اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے جیسے میرے دوسرے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے۔ رات کو سوئے، دو فرشتے اٹھا کر لے گئے، خواب دیکھ رہے ہیں، دو فرشتے اٹھا کر لے گئے، جہنم کا وزٹ کرایا، جہنمی کے جلنے کی کا نظارہ کرایا، جہنمی کی چیخنے کی، چلانے کی آوازیں سنوائی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ایک سنت کے پیچھے اپنے باپ کی مخالفت کو بھول لینے والا، ایک ایک سنت کے پیچھے خلیفۃ المسلمین کے خلاف برملا آواز اٹھانے والے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے، میں کیسے مان لوں خلیفۃ المسلمین کی بات؟ حدیث کی مخالفت میں خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں حج قیام کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے حج تمتع بھی کرو۔ ایک ایک سنت کے لیے اپنے بیٹے سے کلام نہ کرنے والے امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث سنائی عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے بلال کو، کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی
بندیوں کو مسجدوں سے آنے سے مسجدوں میں آنے سے مت رکھو. ان کے بیٹے بلال نے کہا میں روکوں گا. آپ میں تو کون ہوتا ہے عورتوں کو مسجد سے روکنے والا؟ خبردار آج سے مجھ سے بات نہیں کرنا. لیکن اب کیا ہو گیا؟ خواب میں اس طرح کی چیز دیکھ لی. صبح ہوئی، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام بھجوایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تعبیر پوچھی. امام الانبیاء علیہ السلام نے خود کیوں نہیں پوچھا؟ خواب اس طرح کا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تعبیر کہیں غلط نکل ہے اور مجھے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تم بڑے اچھے شخص ہو، بہت نیک شخص ہو، کاش کہ تم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، کاش کہ تم تہجد کی نماز پڑھتے. یہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی. مسجد میں سوئے رہتے ہو، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کے لیے ہی اٹھتے ہو، تہجد نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے وزٹ کروا کر یہ بتلایا اگر درجات اولا چاہتے ہو، بلند درجے چاہتے ہو، رات کو تہجد پڑھا کرو. ورنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی نہیں ہو گئی تھی، بلکہ صرف تہجد نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد پوری زندگی تہجد پڑھتے تھے. تو پتہ کیا چلا؟ جب کہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو برے خواب میں دکھاتا ہے. جب وہ نہیں مانتا، نہیں سدھرتا، پھر وہ خواب سچ ثابت ہوتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح کا خواب دیکھے 4 کام کرے. پہلا کام یہ ہے کسی کو بتائے نہیں. دوسرا کام یہ ہے اپنے خواب کے سر، اس خواب کے سر سے اور شیطان کے سر سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو چینج کر لے، باوضو ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی صدقہ کرے، نماز پڑھے. فرمایا بتائے کسی کو نہیں. جب یہ چیزیں اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس خواب کے سر سے اسے بچا لے گا. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے بندو، یقین ہے ہم نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہاں سے آخرت کی طرف جانا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ نصیحت ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے ہو جا دنیا میں جیسے تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں. اور عابر السبیل، یا راستہ گزرنے والے ہو، تمہاری منزل آخرت ہو. اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، نیکی سے محبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. 3 کام ہمیشہ کر لیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. لیکن پہلے توحید، اتباع سنت، نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت، یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. خصوصیت کے ساتھ جب 3 کام انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. ان تینوں کاموں کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو یہ 3 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچائے گا. پہلا کام کثرت سے صدقہ کیجیے، یہ صدقہ بری موت سے ٹالتا ہے، اور یہی صدقہ اللہ اکبر بری موت سے ٹالنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. دوسرا کام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، والدین کا کہا مانیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے. تیسرا کام اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھیے، تعلقات کو جوڑیے، توڑیے نہیں. فرمایا جو یہ 3 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ بری موت سے بچانا. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.